بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد عليه السلام وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الله تبارك وتعالى: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام علماء کرام، معززین شہر، عزیز نوجوانوں، آپ لوگ کل مغرب سے اس پروگرام میں شریک ہیں اور یہ کے بعد دیگر علماء امت نے آپ کے سامنے وقت کے فتنوں اور فرقوں کے بارے میں گفتگو کر کے ان کے ضرر سے بچنے کی ترغیب دی ہے اور اپنے دین حنیف پر، دین محمدی پر، دین اسلام پر مضبوطی سے جمے رہنے کی ترغیب دی ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہدایت لے کر تشریف لائے. 40 سال تک تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت نامے کے آنے کا انتظار رہا. فطری طور پر موحد تھے، فطری طور پر بلند کردار تھے، عظیم الشان اخلاق کے حامل تھے، بہت ہی غیور اور بہت ہی انسانیت نواز تھے. ازل میں اللہ نے ان کو آخری نبی بنانا طے کر دیا تھا اور اللہ کی تقدیر میں آپ خاتم الانبیاء تجویز ہو چکے تھے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا دیا، ابھی پانی خاک مٹی سے بن گئے وہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جان ڈالی تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، جیسا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب ثابت ہیں، لیکن اس کی کوئی شکل کیفیت ہم طے نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے. جو جو الفاظ بھی آئے ہیں ان کے بارے میں اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے ان الفاظ پر ایمان لانا، اس کے جو معنی معروف ہیں اسی معنی پر ایمان لانا، لیکن اس کی کوئی کیفیت کہ وہ کیسا ہوگا یہ نہیں طے کرنا. ہاتھ ہے تو ہاتھ کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں طے کرنا، ہاتھ کو مان لینا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنا یمین یعنی رائٹ ہینڈ، سیدھا ہاتھ، وہ آدم کے جسم کے پیٹھ پر رکھا، پیٹھ پر، ریڑھ کی ہڈی پر. پھر
پھر اللہ نے ہاتھ اپنا اٹھایا. جب اٹھایا تو اللہ کے سامنے ان تمام انسانوں کی روحیں آ گئیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے. سب انسان آدم کی اولاد ہے. جتنے انسان، سب سے آخری بندہ جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، سب سے آخری، اس کی روح اور آدم علیہ السلام کی روح، اربوں کروڑوں روحیں اللہ کے سامنے تھی. چاند جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ اللہ کے سامنے تھی. یہ روحیں ہر انسان کی اسی کی طرح ہے، جیسا انسان ہے اسی کی طرح اس کی روح ہے. اس لیے کہ روح ہر جگہ ہے. جب ہر جگہ ہے تو وہی شکل بنے گی جو اس کی شکل ہے. ہر انسان کی روح اللہ کے سامنے تھی. ابھی بندہ ایک ہی پیدا ہوا ہے، ایک ہی بندے کو اللہ نے بنایا ہے، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اس کی جتنی روحیں تھیں، جتنی اولاد ہونے والی تھی، اتنی کی پوری روحیں سامنے تھی. کیسے تھی؟ ہم کہیں گے بھائی یہ اربوں کروڑوں روحیں کیسے کوئی دیکھے گا؟ دیکھ سکتا ہے کہ ایک ساتھ کبا دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ کی قدرت سے وہ روحیں اس طرح اللہ کے سامنے تھیں جیسے ایک لگن میں، ایک بڑی سین میں کچھ دانے ڈال دیے جائیں جواری کے تو وہ بکھر جاتے ہیں اور آدمی کو ہر دانہ الگ نظر آتا ہے. ہر دانہ، مٹھی بھر دانے ڈال دیے جائیں تو وہ پورے پھیل جائیں گے، ایک دانہ دوسرے دانے کو چھپائے گا نہیں، ہر دانہ الگ الگ نظر آئے گا. تو جیسے برتن میں بکھرے دانے ایک ایک الگ ہم کو دکھ سکتے ہیں، وہ اربوں کروڑوں روحیں اللہ کو ایک ایک الگ الگ دکھائی دے رہی تھی. سب اللہ کو نظر آ رہی تھی. تو اللہ نے ان روحوں پر نگاہ ڈالی، دیکھا اپنی شان کے مطابق، تمام روحوں کو دیکھا. تو ان روحوں کی پیشانیوں پر کہیں ظلمت تھی، کہیں روشنی تھی. روشنی والوں کو دیکھا تو جو سب سے زیادہ روشن جبین تھی روح، پیشانی سب سے زیادہ چمکدار، جو سب سے زیادہ روشن جبین اور انتہائی حسین روح تھی، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ میرا آخری نبی ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرا آخری نبی اور یہ میرا لاڈلا چہیتا اور پیارا نبی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں پر دوسری نظر ڈالی. پہلی نظر میں خاتم الانبیاء کا انتخاب فرمایا، پھر اللہ نے اس پر دوسری نظر ڈالی، اب پھر ان روحوں کو پرکھا اور اس میں سے 1,24,000 ان روحوں کا انتخاب فرمایا جو اس کے محبوب نبی کے محبوب صحابہ بننے والے تھے. ان کا اللہ نے انتخاب فرمایا. تمام اصحاب نبی اللہ کے چنندہ اور منتخب ہیں جنہیں اللہ نے خود چنا. جس کو خدا نے چنا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. اپنے محبوب نبی کا ساتھی بنانے کے لیے اللہ نے جس کو چنا ہے، آپ کے سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے ماہر کے سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ارض و سما کے مالک، تمام انسانوں کے خالق، تمام روحوں کے خالق، اس کا سلیکشن غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے آپ کو پتا چلا کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کا مطلب منتخب، سلیکٹڈ، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. سلیکٹڈ کو عربی میں مجتبی کہتے ہیں، پسندیدہ کو عربی میں مرتضی کہتے ہیں. یہ سب صفتیں ہیں ہمارے نبی کی.
جیسے آپ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، آپ کے اصحاب بھی اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ ہیں، اور جو اللہ کے انتخاب کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی خامی خرابی نہیں ہو سکتی۔ یہی صحابہ کے فضل کے لیے کافی ہے، اور اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی کافی ہے کہ وہ خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ تو خیر، اب اللہ نے آخری نبی کا انتخاب جب کیا، بھیجا کب؟ جب سب نبی آ گئے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ حدیث کے مطابق تقریباً 1,24,000، 1.25 لاکھ قریب نفوس قدسیہ نبی بنائے گئے۔ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، پھر سلسلہ چلا تو چلا، سوالات تک پہنچ گیا، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ کے 571 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے 571 سال کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اور اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، آپ ہی ان کے بعد آئے اور خاتم النبیین بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا انا الاول و انا الاخر، میں ہی پہلا ہوں اور میں ہی آخری ہوں، یعنی میں نبوت کے لیے چننے کے اعتبار سے پہلا ہوں، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں چنا گیا، اور ظہور کے اعتبار سے آخری ہوں کہ میرے بعد کسی کو نہیں بھیجا جانا، جتنے بھیجے جانے تھے وہ مجھ سے پہلے بھیج دیے گئے، میرے بعد نہیں۔ سورج نکلنے کے بعد چاند نہیں نکلتا، وہ چھپ جاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد ستارے نہیں چمکتے، وہ چھپ جاتے ہیں۔ تمام انبیاء چاند اور ستارے ہیں، جب ہمارے نبی کا ظہور ہو گیا تو سب چھپ گئے، کہیں نہیں گئے، سب کی برکتیں، رحمتیں، نورانیت باقی ہے مگر ظاہر نہیں، اس لیے کہ سورج کے سامنے کیسے ظاہر ہو گئے؟ سورج کے سامنے، یعنی جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو ستارے کہیں غائب تو نہیں ہو گئے، ستارے تو فضا میں موجود ہیں، کائنات میں موجود ہیں، ایک ستارہ بھی اپنی جگہ سے کہیں جاتا نہیں ہے، اور ایک ستارہ بھی بے نور نہیں ہوتا، اس کی روشنی، اس کی چمک اسی طرح باقی ہوتی ہے، کوئی ستارہ کم نہیں ہوتا، اور کوئی ستارہ سیاہ نہیں ہو جاتا، بے نور نہیں ہو جاتا، سب موجود رہتے ہیں، مگر وہ سورج کے سامنے اپنے ظہور کی تاب نہیں لا سکتے، اس لیے اس کی روشنی میں ان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 24 لاکھ انبیاء کا نور نبوت کائنات میں جگمگا رہا ہے، پر دکھتا اس لیے نہیں کہ نور محمدی سب پر غالب آ چکا ہے، اس لیے وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے، ضرور گیا کہیں بھی نہیں، مگر اس پر غالب آ گیا ہے نور محمدی، نور نبوت آپ کا۔ اور جتنے انبیاء اس دنیا میں روشنی لے کر آئے ہدایت کی، وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے روشنی لے کر روشنی پھیلائی۔ انبیاء علیہ السلام کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے دن کے وقت میں آپ کسی کمرے میں بیٹھ کر کے ایک آئینہ لے لیں، اس آئینے کا رخ سورج کی طرف کر دیں، تو اس آئینے میں سورج کی روشنی آئے گی، وہ کمرہ بھی روشن ہو جائے گا، سارا کمرہ روشن ہو جائے گا، حالانکہ آئینے میں کچھ نہیں ہے، خالی آئینہ پکڑے تو کچھ بھی روشنی نہیں ہوگی اس کی، لیکن اس آئینے کا رخ کیا گیا سورج کی طرف تو سورج کی شعاعیں اس میں ٹکرا کر دیواروں پر پورے کمرے کو روشن کر دی۔
اسی طرح 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے قلوب جب قلب محمدی کی طرف ہوئے تو ان کی نبوت کا عکس نبیوں کے قلب پر پڑھ کر ان کے زمانے کو روشن کرتا رہا، ان کو دکھاتا رہا۔ لیکن اصل روشنی اس آئینے میں نہیں ہے، اصل روشنی سورج میں ہے، وہیں سے آئی اور اس آئینے کے ذریعے پھیلی۔ اور جو روشنی پوری کائنات میں دن کے دوپہر میں نظر آ رہی ہے وہ سورج ہی کی روشنی ہے۔ آج جو دنیا میں ہدایت کا نور ہے یہ اصل نور ہے۔ اسی نور کو لے کر کے انبیاء علیہ السلام نے انوار ہدایت کی بارش فرمائی، انوار ہدایت کو عالم میں پھیلایا، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی قوم میں، اپنے اپنے قبیلے میں پھیلایا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اول الانبیاء بھی وہی ہیں، آخر الانبیاء بھی وہی، افضل الانبیاء بھی وہی ہیں، امام الانبیاء بھی وہی ہیں۔ اللہ نے معراج میں سب نبیوں کی روحیں بھیج کر آپ کو امام بنایا اور سب کو مقتدی بنایا۔ کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے اور یہ افضل الانبیاء ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اور حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے تو ہیں ہی نبی، تمام نبیوں کے نبی ہیں، اور تمام نبیوں کے جب نبی ہیں تو ان کی امتوں کے بھی نبی ہیں، اپنے نبی کے توسط سے سب کے نبی ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کو اپنے بعد عالم میں سب سے بڑے مرتبے پر رکھنا چاہتا تھا، اس لیے رکھا اللہ پاک نے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میرا آخری نبی آئے آپ ان پر ایمان لائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ لام جو عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے، لام تاکید کا ہے اور نون پر جو تشدید ہے وہ تاکید کی ہے۔ اس کو گرامر میں کہا جاتا ہے، عربی گرامر میں لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، تو 3 مرتبہ تاکید ہو جاتی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور 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 ایمان لاؤ گے میرے آخری نبی کے اوپر۔ یہ کس سے کہا اللہ نے؟ ہر نبی سے کہا، ہر نبی سے کہا تم میرے نبی پر، آخری نبی پر ضرور 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 ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ مدد کیسے کریں گے؟ آپ تو بعد میں آئے، تو مدد یہ ہے ہر نبی اپنی قوم کو ان کے آنے کی خبر دے کر ان کی مدد کرنے کی وصیت کرتا۔ یہ تھی نصرت، خاتم الانبیاء کی نصرت ہر نبی نے کی۔ اور یہ اللہ نے حکم دے کر ان سے پوچھا، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، بولو بھائی، اے نبیوں، تم مجھ سے اقرار کر رہے ہو اور پکا وعدہ کر رہے ہو کہ میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے اور مدد کرو گے؟ تو سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم لے آئے ایمان ان کے اوپر، ہم ان کے ناصر و مددگار ہیں۔ تو اس طرح ہمارے نبی نبی الانبیاء بھی، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا اور ڈائریکٹ بنایا، بلا واسطہ بنایا۔ اور امتوں کے ایمان والوں کے تو حضور علیہ السلام بالواسطہ نبی، ہمارے تو بلا واسطہ نبی، ڈائریکٹ نبی ہے۔ جیسے 1.25 لاکھ نبیوں کے نبی ہیں، ہم سب کے بھی ڈائریکٹ نبی ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرف اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس شرف کا تقاضا کیا ہے؟
اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس نبی کو پہچانیں، اس نبی کی دعوت کو پہچانیں، اس نبی کے اخلاق کو پہچانیں، اس نبی کی مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اس نبی کے اصحاب کو پہچانیں، اس نبی کے اہل بیت اطہار کو پہچانیں، اس نبی کے ازواج با کمال کو پہچانیں، بنات طاہرات کو پہچانیں، سب کو پہچانو، اس لیے کہ اس نبی کی نسبت جس کو حاصل ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے خیر اور برکت رکھی ہے۔ اس لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے کہ امام الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، امت پن کیا ہے، وہ ہر مسلمان میں آنا چاہیے۔ اگر امت پن نہیں آیا تو کیا ہو؟ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فرماتے تھے اپنے بیانوں میں کہ آج امت تو ہے لیکن امت پن ختم ہو گیا ہے، امت پنا باقی نہیں ہے، امت ہے، امت تو قیامت تک رہے گی، لیکن امت میں سے امت پنا نکل گیا ہے۔ امت پن کیا ہے؟ وہ جو صحابہ کا امت پن تھا وہ سب کے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر یہود و نصارہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، کوئی اور ایمان سے وہ ہدایت نہیں پائیں گے، تمہاری طرح معیار کسوٹی صحابہ کرام تمہاری طرح ایمان لائیں گے، فقد اہتدوا، تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا ایمان ان کو ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ یہود و نصارہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، نبیوں پہ ایمان رکھتے تھے، یہود و نصارہ آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے قرآن کو چھوڑ کر، یہود و نصارہ فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں جبرائیل کو چھوڑ کر، اس لیے کہ جبرائیل کو عدو اللہ کہتے ہیں، اپنا دشمن مانتے ہیں جبرائیل کو چھوڑ کر فرشتوں کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں، اور قرآن کو چھوڑ کر سب نبیوں کو مانتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر تمام انبیاء کی توثیق تصدیق کرتے ہیں۔ تو ایمان تو ان کے پاس بھی ہے، وہ عقید آخرت کے قائل ہیں، وہ جنت دوزخ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں اگر وہ اس طرح مانے جیسے محمد الرسول اللہ کے اصحاب نے مانا ہے، تب ہدایت پائیں گے، نہیں تو گمراہی شمار ہو۔ یہ معیار بنائے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، معیار ہدایت کا معیار، ایمان کا معیار، عقیدے کا معیار، عمل کا معیار، اخلاق کا معیار، سب اللہ کے نبی کے اصحاب کو اللہ نے قرار دیا ہے، انہیں کو دیکھ کر ہدایت پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم کسی کو بھی پکڑو گے، کسی کے بھی پیچھے چلو گے تو ہدایت ہی پاؤ گے، رستہ ہی پاؤ گے۔ ستارہ رات میں چمکتا ہے آسمان پر، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ستارے آسمان پر چمکتے رہتے ہیں، ستاروں کے دو صفتیں ممتاز ہیں، اب وہ کائناتی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے کچھ بھی ہو، لیکن ان کی دو صفتیں ممتاز ہے جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ایک یہ کہ ستارہ بے داغ ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، بے داغ ہے، چمکدار ہے، اور دوسرے یہ کہ جب لوگ سمندر میں یا صحرا میں رستے میں اٹک جاتے ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر رستہ پکڑ لیتے ہیں، رستہ پا لیتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں ہیں ستاروں کی، ایک تو یہ کہ وہ بے داغ ہیں، چمکدار ہیں،
دوسرے یہ کہ جب کوئی بھٹک جاتا ہے تو ان کو دیکھ کر رستہ پاتا ہے۔ اب آج کل کی طرح کمپاس نہیں ہوتا تھا، اور آج کل کی طرح جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کشتیوں میں جہازوں میں لگی ہوئی ہے، کوئی ضرورت نہیں ستارے دیکھنے کی۔ لیکن اس زمانے میں جو سمندر میں بھٹکا تھا اور رات کا انتظار کرتا تھا، اور جب رات میں ستارے چمکتے تو ان کو دیکھ کر اپنا منزل کو پا لیتا تھا، اور جو صحرا میں بھٹک جاتا وہ رات کا انتظار کرتا تھا، اور جب رات میں ستارے چھپتے تو انہیں دیکھ کر اپنے وطن کا، اپنے ملک کا پتہ پا لیتا تھا۔ تو دو خوبیاں ہوئی ستاروں میں، ایک یہ کہ خود بے داغ ہیں، اور دوسری یہ کہ دوسروں کو بھٹکے ہوئے کو رستہ بتاتے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے خود بے داغ ہیں کیونکہ میری تربیت کی ہوئی۔ آپ جب کسی صحابی کی مذمت کرتے ہیں، خدا نخواستہ ہے زمانے میں بد نصیب لوگ، دنیا بد نصیبوں سے خالی نہیں ہے، دنیا خوش قسمتوں سے خالی نہیں، دنیا میں وہ بھی ہے وہ بھی ہے، ہر زمانے میں تھے، اس زمانے میں ہیں، اگلے زمانوں میں رہیں گے، دنیا کبھی بد نصیبوں سے خالی نہیں، ہر وقت رہے ہیں رہیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی صحابی کی مذمت کرتا ہے، کسی صحابی کو عیب دار بتانے کی کوشش کرتا ہے، کسی صحابی کے اندر برائی ڈھونڈ کے نکالتا ہے، ان کی آبرو کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ صحابہ سے نہیں کر رہا ہے، صحابہ کے معلم سے، صحابہ کے مربی سے، صحابہ کو دین سکھانے والے سے، صحابہ کے نبی پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ اگر کوئی کسی شاگرد کی برائی کرے تو استاد کے سامنے تو استاد کا دل دکھی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو بھائی میری عزت چلی گئی، میری عزت چلی گئی۔ ایک استاد اپنے شاگرد کے اوپر عیب لگانے سے اپنی عزت چلی گئی اور اندر اندر شرمندہ ہوتا ہے۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ڈائریکٹ اور براہ راست تربیت سے یہ 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ تیار ہوئے تھے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کی تربیت میں خامی تھی؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کسی بھی صحابی کے اوپر انگلی اٹھانا، اللہ کے نبی پر انگلی اٹھانا، آپ چھوڑو، ان کا ذکر نہیں۔ ہاں وہ معصوم نہیں تھے، وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوئی کبھی کبھار۔ غلطی اللہ کی نظر میں وہ بری ہے جس پر اصرار کیا جائے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن نے شہادت دی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان سے کبھی غلطی تو ہو سکتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، لیکن اصرار غلطی پر کبھی انہوں نے نہیں کیا۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، قرآن ان کے اوپر سے تہمتوں کو ہٹاتا ہے، قرآن ان کے مقام و مرتبے کی وضاحت کرتا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا میرا قرآن پہ ایمان ہے لیکن پھر بھی ان کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے تو کہیں صحابہ کی توہین نہیں کی، پورا قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ہم تو نہیں جانتے صحابہ کے زمانے میں تھے، ہم نے ان کو قریب سے دیکھا، ہم نے ان کی کسی غلطی کے وقت میں ہم اس سماج کا حصہ تھے، ہم نے جانا، ہمارا جاننا تو تاریخ کے حوالوں سے، ہمارا جاننا تو صدیوں سے بولنے والوں کی اچھوں بروں سچوں جھوٹوں کی زبان سے ہمارے سامنے۔ لیکن اللہ اس کا علم قطعی علم ہے، وہ علیم عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم علم محیط ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے،
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ایسا جاننے والا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ غلطی کرتے نہیں ہیں، کبھی ان سے ہو گئی تو دہراتے نہیں۔ یہ پیارے بندے میرے، وہ تعریف کر رہا ہے قرآن میں، اور ہمارا نفس تعریف نہیں کرنا چاہتا، تنقید کرنا چاہتا۔ تو کیا کسی قوم کو اللہ نے تعریف فرما دی ہو تو دنیا کے سارے انسان مل کر مذمت کریں تو ان کی عزت میں کوئی کمی آئے گی؟ اللہ نے تعریف کر دی تو تمہاری مذمتوں کا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں، البتہ یہ کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، عمل بھی نہیں کر سکتی، کوئی جانے والا عمل نہیں کر سکتا۔ جتنا عمل انہوں نے آخری سانس تک کیا تھا وہی ان کے ساتھ میں ہے، ان کا عمل بند ہو گیا ہے، لیکن ان کی برائی کرنے والا اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا اپنے اعمال صالحہ ان کو دے رہا ہے، تو خود کی دنیا لٹا کر کسی کی دنیا آباد کر رہا ہے۔ تو اس احمق کا کیا علاج ہے بھائی؟ اس احمق کا کیا علاج ہے؟ اپنی کمائی دوسروں کو دے رہا ہے، ان کو دے رہا ہے جن کو برا کہہ رہا ہے، انہیں کو اپنی کمائی دے رہا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے کہا کہ ایک صاحب آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں خوارج آپ کو برا بھلا کہتے تھے، تو ایک صاحب فلاں ہیں وہ آپ کے بارے میں بہت مذمت کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون صاحب ہے وہ؟ ذرا مجھے بتاؤ، ملاقات کراؤ، کون صاحب ہے؟ تو لوگ لے گئے کہ جا کے حضرت گردن اڑا دیں گے اس کی۔ تو حضرت گئے، وہ امیر المومنین تھے، ان کا وہ تو سب کچھ کر سکتے تھے اس وقت۔ وہ گئے اور جا کر کے اس سے ملاقات کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہے گا شکریہ، میں تو برا بھلا کہتا ہوں آپ کو، لڑنا چاہیے تھا، گالی دینا چاہیے تھا، شکریہ کہے گا؟ کہا شکریہ اس بات کا اپنی نیکیاں وہ میرے کھاتے میں بھیج رہے ہو، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خود کما رہے ہو اور اپنی جھولی خالی کر رہے ہو، میری جھولی میں ڈال رہے ہو، غیبتیں کر کر کے، برائیاں کر کر کے، تو ڈالو تمہیں، بہت بڑے مہربان ہیں آپ، ہمارا ہی بھلا کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اس میں اس کو سبق دینا بھی مقصد تھا اور خود صبر کرنا بھی جانتے تھے کہ ہم ایسے سوچ کے صبر کر لیتے۔ جو آدمی وہ ہمیشہ منفی سوچتا ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتا دنیا میں، ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے۔ بڑے حوصلے والے مثبت سوچتے ہیں، پست حوصلہ لوگ منفی سوچ سوچ کے روڈ کے بیٹھ کے عورتوں کی طرح کچھ کر نہیں پاتے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فاتح خیبر، آپ لوگوں نے آج کل ایک میزائل کا نام سنا ہوگا، وہ ایران نے بنایا ہوا ہے اور ان دنوں اس کا چرچا ہوا، خیبر شکن، اخباروں میں آیا خیبر شکن۔ تو یہ خیبر شکن خیبر کو پھاڑنے والا نہیں، خیبر شکن حضرت علی ہیں، ان کے نام سے موسوم کر کے انہوں نے اس کو بنایا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فاتح خیبر ہے۔ یہ بھی ایک خوبی ہے، بہت سی خوبیاں ہیں، بڑے بہادر، بڑے جری، جہاں اور لوگ ہمت ہار جاتے تھے سیدنا علی آگے بڑھ جاتے تھے۔ لیکن ایک حدیث اس کے آگے بھی سن لو آپ، حضرت علی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم اہل بیت کے سب سے زیادہ چاہنے والے۔ ایک ہے چاہنے کے نعرے لگانا اور ایک ہے واقعتاً چاہنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اہل السنت والجماعت سے بڑے عشاق اہل بیت کے اور کوئی نہیں، اور عملاً حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ
وہ ان کا مکان تھا سادات کے محلے میں. وہاں قاضی محلہ ہے، شیوخ کا محلہ ہے، کئی محلے ہیں ابھی بھی جو وہاں پڑے ہوئے ہیں، سب محلے دیکھیں. ایک سادات کا محلہ بھی تھا جو سید لوگ رہتے. سادات کے محلے کا کوئی بڑا سے بڑا گیا گزرا پاپی بھی گزر جاتا مولانا کے سامنے سے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ بدنام زمانہ کا کچھ ہوگا مگر آل رسول ہے، ہمارے لیے تو یہی عزت کافی ہے کہ وہ آل رسول ہے. وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھے نہیں رہتے تھے کسی سید کے گزرتے پر. کوئی دعوے دار مدعی بتاؤ کہ کیا اتنا احترام کر رہا ہے آل رسول کا جتنا آل رسول کا احترام ہم اہل السنت والجماعت کر رہے ہیں. میں نے ابھی علماء سے کہا کہ ہم لوگوں سے تھوڑی سی یہ بھول ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عنوان کا چرچا نہیں کرتے. ذرا چرچا کرو، ورنہ تو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے اہل بیت اطہار. ہم ان کا نام سن کر غموں کو غلط کر لیتے ہیں. ان کا مقام ہمارے دل سے پوچھو کتنا ہے ہمارے دلوں کے اندر. تو خیر حضرت علی اتنے بڑے ہیں، ہمارے لیے ان کی مرتبت، علو مرتبت، شان اور بزرگی میں کوئی کمی نہیں. لیکن ان کی ایک بات سنا رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی بہادر ہے؟ تو انہوں نے کہا جہاں میری ہمت بھی جواب دے دی جاتی آگے ابو بکر کو دیکھتا تھا. جہاں میری ہمت بھی جواب دے جاتی آگے ابو بکر کو دیکھتا تھا، اور جہاں ابو بکر بھی نہیں جا سکتے تھے میرے آقا موجود ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقام تھا اور ان کے درمیان کیسی محبتیں تھیں، اور یہ ایک دوسرے کے مرتبے کو کتنا جانتے اور چاہتے تھے. لیکن ہم لوگوں نے تفریق کر دی کے درمیان. تمام صحابہ کی عزت کرو، آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اہل السنت والجماعت میں رہنا چاہتے ہو اور ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، ایک صحابی کا بھی استثناء کیے بغیر تمام صحابہ کرام کو اپنے قلوب میں جگہ دو اور ان کی محبت کے نور سے اپنے دل کو منور کرو، ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرو. ہم لوگ اہل السنت والجماعت ہیں. کوئی اپنے کو نہیں مانتا ہے تو نہ مانے. ہم اہل السنت والجماعت ہیں. اہل السنت والجماعت کون ہے؟ تو یہ نام تو سب سنے ہوئے. اب اس مجمع میں کون ہوگا جو اہل سنت جماعت اہل سنت والجماعت نہیں جانتا ہو؟ سبھی مسلمان جانتے ہیں اور سب دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. لیکن کبھی آپ نے جانا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے، کس کو کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے جانا تو نہیں جانا. ایسی مجلسیں ہوتی ہیں. میں نے بار بار مجلس تحفظ پر میں نبوت کے ذمہ داروں سے کہا ہے اور بسوا کلیان کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ جیسے ہم نے یہ منفی پروگرام کیا ہے غیر اہل السنت والجماعت کو چہرے پر سے نقاب ہٹا کے ان کے کالے کرتوت سامنے لانے کا، یہ بھی ایک ضروری کام ہے. جیسے ہم نے ایسے کیا، ایک آپ کا ورکشاپ ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہم قوم کے بچوں کو بتائیں کہ اہل السنت والجماعت کون ہے، صحیح العقیدہ لوگ کون ہیں، دلائل سے بتائیں، ثبوت سے بتائیں، تاکہ جب ان کو منفی معلوم ہو تو مثبت بھی تو معلوم ہو. ورنہ ہمارا بچہ بولے گا صاحب وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، تو اب صحیح کون؟ تو صحیح کون وہ بھی تو بتانا ہے ہم کو. صحیح کون ہے؟ صحیح پوری دنیا کے مسلمانوں میں وہ ہیں جو اہل السنت والجماعت ہیں. اور اہل السنت والجماعت کون ہے؟ ٹائٹل تو یہ، نام تو یہ. کوئی بھی بول سکتا میں اہل السنت والجماعت ہوں، تو اس کو پرکھیں گے کیسے؟ تو وہ بھی ہمیں جاننا پڑے گا. اور اہل السنت والجماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ایک گروہ، نبی کا بنایا ہوا، ہم لوگوں کا بنا لیا ہوا نہیں. جیسے تبلیغی جماعت ہے تو کوئی مولانا صاحب نے بنا دی،
جماعت اسلامی ہے تو کوئی مولانا صاحب نے بنا دی، اور کوئی جماعت ہوگی اور کوئی جماعت ہوگی، حق و ہدایت پر ہوں گے تو مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہوگی، گمراہ ہوں گے تو بے ایمانوں کی بنائی ہوئی ہوگی، تو سب بندوں کی بنائی ہوئی ہے، انسانوں کی، امتیوں کی۔ نبی کی بنائی ہوئی جماعت کون سی ہے؟ نبی کی بنائی ہوئی جماعت اہل السنت والجماعت ہے، جس کی تعریف بھی نبی نے مقرر کر دی۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہود میں 71 فرقے تھے، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی ترتیب سے۔ پہلے یہودی تھے وہ 71 فرقوں میں بٹے، پھر عیسائی آئے تو وہ 72 فرقوں میں بٹے، اب میں آخری میں آیا ہوں نبی، میری بھی امت ہے، یہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹے، ایک نمبر بڑھ کے ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ۔ اب حدیث میں کوئی گڑھ کے نہیں لایا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لو، کسی بھی کتاب میں پڑھ لو حدیث، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کو چھوڑ کر سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اب 73 میں سے ایک الگ ہوا تو بچے کتنے؟ 72 ہے نا، تو 72 کو الگ کر دیا حضور نے، ایک کو الگ کر دیا۔ کلہم فی النار، سب کے سب، ایک کو الگ کرنے کے واسطے سب فرمایا، ورنہ آپ اس کا ترجمہ یوں کرو میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ یہ حضور نے خبر دی، اور آپ کی خبر قطعی ہے، پکی ہے، سچی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، صحابہ ہی سے بتا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ ایک کون سا ہے؟ 72 کا آپ ہم کو تفصیل مت بتائیے، سنائیے مت، اور جب ان کو جہنم ہی میں آپ نے بتا دیا تو اب ہم ان کا جان کے کیا کریں؟ ان کا جان کے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم کو ایک کا بتا دیجئے کہ یہ ایک کون ہے، من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہے وہ بتا دیجئے، تاکہ ہم وہ ایک میں ہو جائیں گے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور 72 کو کہاں پر رکھ کے بیٹھیں گے؟ ان کو چھوڑو، جو ایک آپ کہہ رہے ہیں جنتی ہے وہ بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ اس میں ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے پر، جس دین پر، جس عبادت پر، جن اخلاق پر، جس زندگی پر میں ہوں اور میرے صحابہ، بس میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہ الا واحدہ ہے، وہ ایک ناجی ہے، باقی 72 ناری ہے، جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے یا اپنی گمراہی کے حساب سے سزا پا کر نکلیں گے، وہ الگ بحث ہے، لیکن اس وقت مجھے صرف اہل سنت کی تعریف کرنا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اہل السنت والجماعت تو کوئی بھی بول لے سکتا ہے اپنے کو، ہے کون، کس کسوٹی پر پرکھا جائے، کیسے مانا جائے کہ ہر مدعی اہل سنت والجماعت ہو جاتا ہے کیا، یا اس کی بھی کچھ شرط ہے؟ تو وہ شرط کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس کا عقیدہ نبی اور نبی کے صحابہ کی طرح ہو، جس کی عبادت نبی اور نبی کے صحابہ کی طرح ہو، جس کی نماز نبی اور نبی کے صحابہ کی طرح ہو، جس کے اخلاق نبی اور نبی کے صحابہ کی طرح ہو، جس کا ہر عمل نبی اور نبی کے صحابہ کی طرح ہو، تو وہ ما انا علیہ واصحابی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ سنت سے مراد نبی کا طریقہ اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ، صحابہ کی جماعت، یہ جماعت سے مراد ہے۔ اب آپ بھی پرکھ لے سکتے ہیں، کوئی بھی آدمی اگر کہتا میں اہل السنت والجماعت ہوں تو ہمیں اس پر دیکھنا ہے کہ وہ نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پہ ہے یا نہیں، بس اس کو دیکھنا ہے۔ اگر ہے تو وہ ناجی فرقہ ہے،
ہم اس میں ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ ناری فرقہ ہے۔ اب صبح سے آپ جن لوگوں کا سنتے رہے، کل سے مختلف عنوانات کے تحت ان کے عقیدے نہ نبی سے ملتے ہیں نہ اصحاب نبی سے ملتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ گمراہ ہے، یہ ناری ہے۔ کوئی تھوڑا گمراہ ہوگا، کوئی زیادہ گمراہ ہوگا، کوئی پورا گمراہ ہوگا، لیکن ہے گمراہ۔ نجات کون پائے گا؟ نجات وہ پائے گا جو ٹوٹل نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف نبی، نہیں، نبی کے صحابہ ملانا پڑے گا۔ ایک عنوان آیا ہوگا اس کے اندر جو ہے، اس عنوان میں کہا گیا کہ صاحب کچھ لوگ اہل قرآن ہیں۔ اہل قرآن بھی کیوں ہے؟ کیا صحابہ صرف اہل قرآن تھے؟ اس لیے وہ بھی گمراہ ہے، چاہے ہر بات قرآن سے بولتے ہوں، ہر بات قرآن سے بولتے ہوں، دعویٰ ہے ان لوگوں کا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی عالم کے سامنے بٹھاؤ تو اس کے 2 سوال کے جواب قرآن سے نہیں دے سکتے، لیکن پبلک میں تو بولتے ہیں۔ پبلک تو بیچاری پہلے سے نہیں جانتی تو اس کو بھٹکانے کیا لگتا ہے؟ پبلک میں بولتے ہیں ہم ہر بات قرآن سے بولتے ہیں، اور تم کو بولنا ہے تو قرآن میں ہے تو بتاؤ، قرآن میں نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ ما انا علیہ و اصحابی کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام صرف قرآن نہیں لائے، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن بھی لایا ہوں اور قرآن جیسا اور علم بھی لایا ہوں۔ پھر آپ اس کا انکار کیسے کر لیں؟ تو تب آپ نبی کے طریقے پہ نہیں ہیں، آپ نبی کی دعوت پہ نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔ آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو حجت نہیں سمجھتے، ہم صرف قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، یہ بھی ناقص ہے۔ کون کامل اہل سنت والجماعت ہے؟ جو کتاب و سنت اور اجماع امت کو مانتا ہے۔ صحابہ کی جماعت کدھر ہے؟ ان کی اکثریت کدھر ہے؟ کیونکہ جماعت کا مطلب اکثریت ہے، وہ کدھر ہے؟ صحابہ کی، اس کو قبول کریں، اس سے ہدایت ملتی ہے، اہل السنت والجماعت بنتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا گڑھا ہوا نہیں ہے، اہل السنت والجماعت یہ عنوان، یہ ٹائٹل ہمارا گڑھا ہوا نہیں ہے۔ یہ کسی دیوبندی کا، بریلوی کا، تبلیغی کا، جماعت اسلامی کا، سلفی کا، حنفی کا، شافعی کا، کسی کا بھی گڑھا ہوا نہیں ہے۔ یہ نبی کا بتایا ہوا ہے، جس کو بھی اپنے کو پرکھنا ہے اسی کسوٹی پر پرکھو کہ آپ کا دین نبی اور نبی کے اصحاب سے میل کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا، اسی پر پرکھو۔ وہ کسوٹی نبی نے دی ہے، یہ جماعتوں نے نہیں دی ہے، یہ فرقوں نے نہیں دی ہے، یہ مسلکوں نے نہیں دی ہے، یہ مشربوں نے نہیں دی ہے، یہ کسوٹی نبی نے دی ہے۔ جس کی بات کو نہ ماننا کفر ہے، اور جس کی بات کو ماننے ہی میں نجات ہے۔ تو یہ کسوٹی نبی کی دی ہوئی ہے، میری نہیں، میری مت مانو، نبی کی بات سنا رہا ہوں۔ کلہم فی النار الا واحدہ من ہم یا رسول اللہ ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں ہوں اور جس دین پر میرے صحابہ ہیں، بس یہی چلے گا اور کچھ بھی نہیں چلے گا۔ کتنی بھی باتیں بگھارو اور کتنے بڑے قابل بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، کام نہیں چلے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم اہل السنت والجماعت، کمی بیشی ہے اپنے کو اپنے علماء سے سمجھ کر اپنے عقیدے کو بھی صحیح کر لینا چاہیے اور اپنے عمل کو بھی صحیح کر لینا چاہیے کہ ہم نبی اور نبی کے صحابہ کے راستے پہ ہیں یا نہیں۔ شخصی طور پر ہر آدمی فکر کرے کتنے ورکشاپ رکھے جائیں گے اور کتنی بات کی جائے گی، میں بھی کتنی کر سکوں گا، کتنی دیر کر سکوں گا۔ ہم کو خود فکر ہونی چاہیے کہ ہم بستی کے علماء کے دوست ہو جائیں اور ان کا ٹائم لیں
اور انہیں مجبور کریں کہ آپ کو آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیں. نہیں دیتے مول صاحب ٹائم نہیں چھوڑتا مول صاحب میں آپ کو کھانا میں کھلاؤں گا, میرے ساتھ بیٹھیے میرے ساتھ. اب آپ کو ٹائم میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, نہیں میں کھانا کھلاؤں گا مگر مجھے سمجھائیے. میں چائے پینے جا رہا ہوں, میں چائے پلا دوں گا مگر آپ کو. حد یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ صاحب میں دکان کھولنے جا رہا ہوں تو مول صاحب آپ کے گھر کا خرچہ میں دے دوں گا, مجھے ایمان سکھا دیں, مجھے دین سکھا دیں. یہ میں سچی مذاق کی بات نہیں کروں. اگر کرنا پڑے تو کرو, ہائر کرو اور عالم دین کو اس کا وقت لو اور اس کی ضرورت پوری کرو اور اس سے کہو میرا دین سکھاؤ, میرا عقیدہ سکھاؤ کیا ہے. اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں, ان کے کیا عقائد ہیں سیکھیں. اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ایک متفقہ کتاب ہے, ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے, ہمارے دکن میں جامعہ نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے. جس کا رجحان جدھر بھی ہو ہر جگہ یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے میں. یہاں تک کہ ام القری یونیورسٹی میں, عرب کے یونیورسٹیوں کے اندر تک پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب. کون سی؟ العقیدۃ الطحاوی. عرب کی یونیورسٹیوں میں بھی عقیدے میں یہی پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ عقیدے کی کتاب سب سے مستند ہے, سب سے مختصر ہے. مختصر 112 عقیدے ہیں. اگر آپ اتنے سمجھ لیں علماء سے کتنے دن لگیں گے, کتنے دن لگیں گے. زیادہ ٹائم دے تو ایک ہفتے میں نمٹ جائے, اور اگر تھوڑا ٹائم دو اتوار کو آدھا گھنٹہ تو بھی انشاءاللہ ایک سال میں نمٹ جائے. کتنے سال زندگی کے گزر گئے, ابھی تک ہم نے اپنا عقیدہ نہیں جانا. ایک سال دے دو بھائی, ایک سال آدھا گھنٹہ اتوار کو دے دو. اسکول ہی پڑھو, کالج ہی جاؤ, کاروبار ہی کرو, تجارت کرو, زراعت کرو, اپنی مصروفیت میں رہو. ہفتے میں آدھا گھنٹہ کیا مومن اپنا دین سیکھنے کو نہیں نکال سکتا؟ نہیں نکالتا. تو پھر وہی ہوتا ہے کہ کوئی قادیانی بن رہا, کوئی شبیلی بن رہا, کوئی فیاضی بن رہا, کوئی گوہری بن رہا. اور اب تو اللہ جانے کتنے انٹرنیٹ پر فتنے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں بالخصوص ایجوکیٹڈ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ الحاد کے دریاؤں میں بہہ رہے ہیں اور یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. کس کو فالو کر رہے ہو؟ کسی کی یوٹیوبر کو فالو کر رہے ہو. وہ یوٹیوبر کیا ہے, ایمان دے رہا ہے یا جو کچھ بھی ایمان کی متاع تھی وہ بھی لوٹ رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتا. وہاں جا کے کائے کو مر رہے ہو, تمہاری بستی میں عالم ہے, اس کو پکڑو, سامنے بیٹھو, ریئلی علم حاصل کرو. لیکن ہم بس آسان پسند ہو گئے, اس کا سنا, اس کا سنا, اس کا سنا, اور ہر ایک کچھ بولتا, کنفیوز ہو کے دین سے بیزار ہو جائے کہ سب کیا دین ہے بھائی سمجھ میں نہیں آتا. میرا تو دماغ خراب ہو گیا, میں دین ہی نہیں چاہیے مجھے. اللہ بچائے. یہ ہو رہا ہے اگر امت مسلمہ کا حال. تو وہ جو عقیدے کی کتاب ہے جو ہر جگہ پڑھی جا رہی ہے, اسی سے عقیدے اہل سنت والجماعت کے بتائے جا رہے ہیں, سمجھائے جا رہے ہیں. اس کتاب میں ہم بھی پڑھاتے ہیں وہی, اس کتاب میں صحابہ کے بارے میں ہمیں ایک عقیدہ دیا گیا ہے. تمام دنیا کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَنُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَنَبْغُضُ مَنْ يَبْغُضُهُمْ. یہ ہے ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں. کیا ہم اللہ کے رسول کے تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں. ہم کون؟ اہل سنت والجماعت. ہم اہل سنت والجماعت تمام صحابہ سے, نبی کے تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں, اور جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں خوبصورت الفاظ میں ذکر کرتے ہیں. نذکرہم الا بالجمیل, ہم ان کا تذکرہ خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں, ایسے پہلو اجاگر کرتے ہیں جن سے ان کی محبت بڑھے, ایسی بات نہیں بولتے جس سے ان سے بدگمانی پیدا ہو. ہم اہل سنت والجماعت
اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ان سے محبت رکھتا ہے ہم اس سے دوستی کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ یہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ پڑھ لو کتاب کسی بھی عالم کے پاس جا کر، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہی امام ابن تیمیہ نے العقیدۃ الواسطیہ میں بیان کیا ہے، اور یہی امام ابو جعفر طحاوی نے عقیدۃ الطحاوی میں بیان کیا ہے۔ یہی عقیدہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور یہی عقیدہ فقہاء مجتہدین نے اپنے اپنے تحقیقات میں بیان فرمایا۔ کیا؟ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب رسول میں اہل بیت بھی داخل ہے، اور ان کا مرتبہ عام صحابہ سے بلند ہے، افضل ہے۔ اصحاب رسول میں خلفائے راشدین بھی داخل ہیں، اصحاب رسول میں شرکائے بدر بھی داخل ہیں، اصحاب رسول میں شرکائے حدیبیہ بیعت حدیبیہ والے بھی داخل ہیں، اور سب کے الگ الگ مرتبے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سب سے محبت رکھیں، سب سے محبت رکھیں۔ ان کے درجے ہیں، ان کے درجے اللہ نے بھی قرآن میں بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی کی نصرت کی، ایمان لائے اور انفاق کیا، وہ، اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے اور نبی کی مدد کی، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ، جو لوگ اسلام کی مصیبت اور مشکل کے زمانے میں نبی کے ساتھ کھڑے تھے، ان کا اجر زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو مکہ فتح ہونے کے بعد اب کوئی رستہ ہی نہیں تھا تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں ان کا اجر زیادہ ہے۔ اولئک اعظم درجۃ، ان کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن دو فریق کرنے کے بعد اللہ نے کسی فریق کی مذمت نہیں کی۔ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ میرے لیے کیا، آپ کے لیے کیا، اپنی جنت کی کوئی خبر ہے نہ خیر ہے۔ جن کی جنت ملنے کا وعدہ قرآن میں اتر گیا ہے، آپ ان کے لیے گردن ناپ رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے ایسا کیا، غلط کیا تھا، انہوں نے ایسا کیا تو صحیح نہیں، اور کچھ بھی کیا تھا ہوگا۔ اللہ فرمانا کل وعد اللہ الحسنى، سب کو جنت دے رہا ہوں میں، اور سب کامیاب ہے۔ ہمارا ایمان قیامت میں ثابت ہوگا۔ ابھی تو ہم مومن اپنے دعوے سے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، یہ حقیقت کا فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو آزمایا، پرکھا، دیکھا، سب کامیاب ہو گئے، ان کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہے ایسی کوئی سند؟ کیوں ہم اپنی آبرو، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں ایسی مقدس جماعت کی آبرو کے پیچھے پڑ کے؟ کیا ہے؟ کہنے والے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ چینل بنا دیے ہیں، اور کسی صحابی کو کچھ بھی بولنے کا ان کو حق حاصل ہو گیا ہے، جبکہ جمعے کے ہر خطبے میں خطیب کہہ رہا ہے نبی کی حدیث، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یہ ہر خطیب کہہ رہے، ہر ممبر سے سن رہے ہیں، بچپن سے لے کے اتنی عمر ہو گئی، کیا ہے حدیث رسول سنا رہا ہے وہ، اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟
نبی فرما رہے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ اللہ کے معنی ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آگے فرما رہے ہیں لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو استحصال مت کرو، ان کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصلہ کے پیچھے مت پڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے اس کا ثبوت ہے کہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے دلیل ہے کہ وہ نبی سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے مبغضین صحابہ مبغضین انبیاء۔ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں اور ہم حقائق بیان کر رہے ہیں، ارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تم کون نبی کے صحابہ کی تاریخ اور حقیقتیں بیان کرنے والے؟ تمہاری ویلیو کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہاں صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈنگ میں جہاد کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان گزارا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ منہ مسور کی دان؟ ذرا اپنے آپ میں جھانک کے دیکھ لے، خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگانی۔ کون ہو بھائی تم؟ کیا حیثیت ہے؟ کوئی مرزا ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی غامدی ہو، کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہو، فہامہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، بابا تم صحابہ کی پیروں کی گرد بھی نہیں بن سکتے، تم ان کے بارے میں زبان کھولنے کو کیا کر رہے؟ آج کیسی کیسی گستاخیاں محمد علی مرزا کے یوٹیوب کے اوپر آپ سنیں گے صحابہ کے بارے میں۔ امت مسلمہ کے نوجوان بدگمان ہو رہے ہیں صحابہ کرام سے، یہ شخص اپنی قسمت کو برباد کر رہا ہے اور یہ شخص اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے۔ کل نبی ہوں گے اور اس کا دامن ہوگا، اور نبی اپنے صحابہ کی طرف سے آ کر کھڑے ہوں گے، تب اس کو بچانے کے لیے یہ ان کے یوٹیوبرز اور فالوورز نہیں جائیں گے۔ اتنے لاکھ فالوورز ہیں، اتنے لاکھ فالوورز ہیں، ارے بابا کروڑ ہو جائے، 10 کروڑ ہو جائے، 25 کروڑ ہندوستانی فالوور ہو جائے، جب نبی صحابہ کی طرف سے آئیں گے تو تم کیا خاک لے کے جاؤ گے کسی کو بچانے کے واسطے؟ نبی صحابہ کی طرف سے آئیں گے قیامت میں۔ تم ہے ایسے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر، ایسے لوگوں کی صلاحیتوں کے اوپر کہ جن کی صلاحیتوں نے جن کو صحابہ کا دشمن بنا کر بغیض الصحابہ بن کر نبی کی نظر سے گر گئے۔ یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو اچھا تھا، جاہل مسلمان ہوتے تو اچھا تھا، کم سے کم کلمے پہ زندگی گزار لیتا، اللہ رسول کو مان کے مر جاتا، اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتے اس کو اور اس کو جنت میں بھیج دیتے۔ ایسی قابلیتوں پر ہزار لعنتیں ہیں جو قابلیتیں صراط مستقیم سے آدمی کو ہٹا دیتی ہیں، سلف کے رستے سے ہٹا دیتی ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹا دیتی ہیں۔ کیا کریں گے یہ سب چیزیں لے کے؟ واہ واہ ہو رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، بہت خوش ہے، اتنے میرے ویورز ہیں اور اتنے میرے فالوورز ہیں، کوئی نہیں کام آئے گا قیامت کے دن۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ کوئی نہیں کام آئے گا قیامت میں، نبی کی شفاعت سے مغفرت ہوگی، اور جب نبی کے صحابہ دکھی ہیں تو نبی شفاعت کرنے والے بھی۔ کسی صحابی نے کو تکلیف پہنچی، تبھی حضور نے منبر پہ چڑھ کے یہ کہا تھا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو نہ ستاؤ، میرے صحابہ کو دکھی مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ تم ان کی کیا ریس کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غیر صحابی، اگر کوئی غیر صحابی چاہے تابعی ہو چاہے کوئی بھی ان کے بعد کا، احد پہاڑ یعنی مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے نام پر، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے نام پر خرچ کرے،
تو وہ میرے صحابہ کے ایک یا آدھے سیر جو کی خیرات کا برابری نہیں کر سکتا. کیا مقام ہے لوگوں کا؟ اونٹ پہاڑ کے برابر تمہارا سونا خیرات کرنا، ان کے جو مٹھی بھر خیرات کرنا، اس کو بھی نہیں پا سکتے. اللہ کے نبی فرماتے یہ مقام ہے صحابہ کرام کا. کیوں؟ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن پر نبی کی نگاہ مبارک پڑی، نبی کی نگاہ مبارک پڑی. کہتے ہیں کہ شاہ اہل اللہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ دلی میں گزرے. ایک مرتبہ مراقبے سے فارغ ہو کے اٹھے، ایک خاص کیفیت سے تعلق میں اللہ کی ایک کیفیت سے فارغ ہو کے اٹھے تو سامنے سے کتا گزر گیا. اس پر نظر پڑی ان کی. اس نظر نے اتنا اثر کیا کہ یہ کتا جہاں جاتا تھا اس کے اطراف سینکڑوں کتے آ کے بیٹھ جاتے تھے. ایک نظر اگر ولی کی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے تو نبی کی نظر کیا ہوگی، اور نبی کی نظر کا کیا مقام ہوگا. اللہ کے نبی نے جن کو دن بھر دیکھا ہے، راتوں میں دیکھا ہے، سفروں میں دیکھا ہے، گھر میں دیکھا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر دیکھا ہے، وادیوں میں دیکھا ہے، فاقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جہاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں. اگر ہم ان کی نبی کی نسبت کو بھی سوچیں تو ہمارا دل ان کی عظمتوں سے بھر جائے گا. بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے قلوب سے صحابہ کی عظمت ختم ہوگی، صحابہ کی عظمت ختم ہوگی. کیا مقام بتایا نبی نے، کس کس طریقے سے بتایا حضور علیہ السلام. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو محدث عظیم ہیں، جن کی کتاب موطا ہے، جو مدینے کے مجتہد فقیہ بھی تھے، محدث عظیم بھی تھے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی ایسے عاشق مصطفیٰ تھے کہ مدینے سے صرف فرض حج کے لیے باہر گئے، کیونکہ حج فرض ہوا تھا تو فریضے کو ادا کر کے آئے، پھر کبھی نہیں نکلے. نفل حج کے لیے بھی نہیں گئے، نفل عمرے کے لیے بھی نہیں گئے، کبھی مدینے کے باہر نہیں گئے، صرف اس تمنا میں کہ کہیں میری موت سرزمین مدینہ کے باہر نہ ہو جائے. یہی مرنا ہے، یہی پیوند خاک ہونا ہے. اس لیے ان کو امام دار الہجرہ کا خطاب دیا گیا. امام مالک کے سامنے کسی نے پوچھا کہ حضرت کس کا مقام اونچا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز جن پر کوئی ریمارک نہیں ہے، اور امیر معاویہ جن پر بہت سے ریمارک ہیں تاریخی طور پر، دونوں میں افضل کون ہے؟ تو انہوں نے بہت غور کیا اور اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم، معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرتے وقت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے ایک امام مجتہد کا عقیدہ، یہ امام مالک کا عقیدہ، اتنے بڑے عالم دین کا. ہم کیا بیچتے ہیں جو ایک ٹیوب بنا کر کے جو ہے اپنا ایک چلاتے رہتے ہیں، جو جی میں بکتے رہتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے امام مالک کے سامنے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے عظیم محدث ہیں. امام بخاری نے سب سے پہلے جن کی حدیث حفظ کی تھی عبداللہ ابن مبارک، امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ عظیم محدث ہیں اپنے زمانے کے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں سے دونوں میں حق پر کون ہے؟ تو خیر یہ بات تو طے ہے کہ حضرت علی اس اختلاف میں حق پر تھے، لیکن حضرت معاویہ مجتہد تھے، اپنے اجتہاد میں خطا پر تھے. لیکن دونوں اعلیٰ درجے کے صحابی
اگرچہ کہ حضرت علی کے مرتبہ تو ناقابل بیان ہے، اللہ نے جو ان کو مقامات عطا فرمائے، لیکن امیر معاویہ بھی حضور علیہ السلام کے صالح ہیں، حضور علیہ السلام کے چہیتے ہیں، وحی کے کاتب ہیں، وحی انہی سے لکھائی جاتی تھی جو نبی کے رازدار ہوتے تھے، اور اللہ نے ان سے بڑی بڑی فتوحات کا اور مسلمانوں کے غلبے کا کام لیا، اور کچھ بھی وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان پر بھروسہ کیا، حضرت عمر نے بھروسہ کیا، حضرت عثمان نے بھروسہ کیا، حضرت علی کو بھی اختلاف ایک مسئلے میں تھا، اور وہ مسئلے میں حضرت علی برحق تھے۔ یہ الگ موضوع ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ دونوں میں حق پر کون ہے، اور جو صحابہ میں جنگیں ہوئی، ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، اور کسی نے سوال کر لیا، شاگرد نے، تو کانپ گئے، بہت دیر تک کانپتے رہے، اور پھر ہمت بندھائی اور ایک سانس لی اور سر اٹھا کے فرمایا، اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھ اپنے ان نیک بندوں کے خون میں رنگنے سے بچائے ہیں، تو ہم پر واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں گندی کرنے سے بچیں۔ نہیں بولوں گا کچھ بھی میں، کیونکہ وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی رسول ہے، اور جس پر نبی کی نظر پڑ گئی ہے اس پر میں کیسے زبان کھول سکتا ہوں۔ ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت ملی ہو، نبی کی نظر پڑی ہو، نبی کے سینے مبارک سے نکلی ہوئی سانسیں جن کے سینوں میں داخل ہوئی ہوں، ان کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں ہماری عقل ماری گئی ہے یا قسمت پہ ٹھپا لگایا گیا ہے؟ کیا بد نصیبی ہے یہ؟ ارے خیر مناؤ، ان کی محبت کو ذریعے نجات و مغفرت بناؤ، اسی میں ہماری نجات ہے، ہماری مغفرت ہے۔ اولئک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اولئک اعظم، اولئک فی قلوبہم الایمان اعظم من الجبل۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحابہ کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ راسخ اور مضبوط تھا۔ اب میں یہاں بیٹھ کے اتنی تقریر کر رہا ہوں، میرے ایمان کا کیا حال ہے؟ جو بھی ہے غنیمت بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ ایسا ایمان کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے بعد کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا جو صحابہ کرام کو حاصل ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اہل السنت والجماعت اہل بیت اطہار کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، تو وہ ہم پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ہم عام صحابہ کی اتنی عظمت کا چرچا کرتے ہیں، تو جو صحابہ نبی کے رشتہ دار ہیں، جو صحابہ نبی کا خون ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ عام صحابہ کے بارے میں ہماری عظمتوں کا یہ حال ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہماری عظمت کا کیا پوچھتے ہو؟ مگر دین ماننا اور چیز ہے، سچی محبت رکھنا اور چیز ہے۔ ہمیں دین ماننا نہیں آتا، ہمارا ایمان ہمارے دل میں ہے، ہمارا حب رسول ہمارے دل میں ہے، ہمارا عشق صحابہ ہمارے دل میں ہے، ہمارے اہل بیت سے والہانہ عقیدت و محبت وہ ہمارے قلب میں ہے۔ ہم نے کبھی ان کی گستاخی نہیں کی، ہم نے کبھی ان کی شان میں بے ادبی نہیں کی، ہم نے اہل بیت کو ہمیشہ اس طرح نام لیا ہے اور اس طرح پکارا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے حسنین کرام کا نام، سیدنا علی کا نام، سیدہ فاطمہ کا نام، ہمارے دلوں میں باغ و بہار آتی ہے۔ وہ پیارے نام ہے ہمارے نبی کے،
ہم نے اسی لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھے، ہم نے اسی لیے اپنی بچیوں کے نام فاطمہ رکھے، ہم نے اسی لیے حسن اور حسین کا پورے سماج میں استعمال کیا۔ ہم اسی لیے خطبے میں کہتے ہیں کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کرام ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ دونوں میری جنت کے دو پھول ہیں، ہما ریحانتیہ فی الجنہ، میری جنت کے دو پھول ہیں۔ نبی جس کو جنت کے پھول کہتا ہو، اور نبی جس کو مدینے کی مسجد نبوی کے صحن میں اپنے اوپر بٹھا کر سواری بن کر چل رہا ہو، صدیق آ گئے تو کہا ماشاءاللہ کیا قیمتی سواری ہے، تو حضور نے فرمایا سوار کو بھی تو دیکھو کیسا ہے۔ ماشاءاللہ ایسے پیارے بچے جو جوان ہوئے، جنہوں نے دین کے لیے جان دی، جن کی ایثار سے مسلمانوں کے دو گروہ بھڑنے سے بچ گئے، ایسے پیارے لوگ ہم ان کو مقتدا بنائے ہوئے، ہم ان کو اپنا اسوہ بنائے ہوئے، ہم انہیں دیکھ کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سنوار رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق؟ ایسا نہیں۔ ارے بابا تم محرم میں چیخ پکارا کرتے ہو، صرف ہم لمحہ لمحہ اہل بیت کی محبت پہ جی رہے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار اور صحابہ سب مل کر اور خلفائے راشدین وغیرہ وغیرہ، ان کے درجات ہوں گے، ان کے مرتبے الگ الگ ہیں، بے شک ہیں، لیکن وہ سب کا مجموعہ اگر آپ کے دین میں حجت نہیں ہے تو آپ کا دین ہی معتبر ہے، آپ کا دین ہی معتبر ہے۔ تو اس کی جانب خصوصی توجہ دو۔ میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت کے عنوان سے بات کی ہے، اس لیے کی ہے کہ اگر ہم اہل سنت والجماعت بننا چاہتے ہیں تو ہم کو پہلے تو یہ باتیں سمجھنی ہوگی، اور اہل سنت والجماعت ہم ہیں ہی اس لیے کہ ہم صحابہ کو حجت مانتے ہیں، اس وجہ سے ہے۔ اور جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت ان کو کہا جاتا ہے جو نبی اور نبی کے صحابہ کے دین پر ہوں، تو اب یہ جتنے کل مغرب سے آج مغرب تک سنائے گئے ہیں، یہ نہ نبی کے طریقے پر ہیں نہ نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ اس وجہ سے یہ سب گمراہ ہے، اور ہم گمراہوں کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ہدایت مآب لوگوں کے راستے پہ چلیں گے، اور وہ صحابہ ہیں، وہ ہدایت یاب ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اللہ ہی نے ان کو مہتدون فرمایا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ نے ان کے مقامات اور مرتبے بیان کیے، ہم ان کے راستے پر ہیں، اور جو ان کے راستے سے ہٹا وہ ناری فرقہ بن گیا، اس لیے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اپنی خوشی سے جس جہنم میں جانا چاہتا ہے جا بھائی، ہم اس کو کچھ نہیں بول رہے، لیکن ہم نہیں جائیں گے، ہمارے بچوں کو نہیں جانے دیں گے، ہماری قوم کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے مسلیوں کو، ہمارے محلے والوں کو ہم نہیں جانے دیں گے گمراہوں کے راستے پر۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی جانا چاہتا جائے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہماری گردن پہ پیر رکھ کے مت جاؤ، جہنم میں جانا ہے تو خود ہی جا کے گرو، ہمیں کیوں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں؟ ہم نہیں جائیں گے، ہم ہمارے راستے پہ قائم ہیں۔ ہمارا کون سا راستہ؟ ہمارے نبی کا، ان کے صحابہ کا راستہ، بس اس راستے پہ ہم قائم ہیں، اور اسی راستے پہ قائم رہیں گے۔ اپنی اولاد کو اس راستے پہ قائم رکھیے، اپنی بیویوں کو اس راستے پہ قائم رکھیے، اپنے دوستوں کو اس راستے پہ قائم رکھیے، اور اس سے ایک بال برابر بھی بہکنے بٹکنے سے بچا لیجیے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا منشا یہی ہے، اور اس کے یہ پروگرام کوئی فنکشن نہیں ہے،
کہ صاحب 24 گھنٹے 26 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے، آؤ بیٹھو 3 وقت کھانا وانا کھاؤ، مسجد میں جمع ہو جاؤ اور ان کی سنو ان کی سنو ان کی سنو، یہ کوئی تفریح ہو رہی ہے؟ یہ تفریح نہیں ہو رہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری عقائد کے تحفظ کی ہو رہی ہے۔ اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ آپ کی اس بستی میں، آپ کے شہر کے اندر بھی بہت سے بدعقیدہ لوگ ہیں، ہر بستی میں، ہماری بستی میں بھی، ہر بستی میں بدعقیدہ لوگ ہیں۔ بدعقیدہ کون ہے؟ جس کا ماننا صحابہ اور نبی کے موافق نہیں ہے۔ جو صحابہ کے اور نبی کے موافق نہ ہو، وہ تھوڑا گمراہ ہے تو بھی گمراہ ہے، زیادہ گمراہ ہے تو بھی گمراہ ہے، پورا گمراہ ہے تو بھی گمراہ ہے۔ اس لیے ہم سب سے ڈریں، سب سے بچیں، سب سے دور رہیں۔ اپنا عقیدہ سیکھو، اپنا عقیدہ علماء سے معلوم کرو کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، لوح و کرسی کے بارے میں، لوح و قلم کے بارے میں، عرش و کرسی کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، میزان و ترازو کے بارے میں، اہل سنت والجماعت کے کیا عقیدے۔ یہ عقیدے ایک آپ کے بستی کا ایک فرقہ ہے، اچھی تعداد میں ہے، بہت جگہوں پر ہے، یہاں زیادہ تعداد میں ہے، آباء و اجداد سے رہ رہے۔ یہ لوگ جن کو فالو کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تفسیریں کیا ہیں؟ یہ الوؤں کی منڈیاں ہیں۔ پھر قرآن کی تفسیر کہاں سے آئے گی؟ قرآن کی تفسیر میری خانقاہ میں رہنے والا جو بول دے وہی قرآن کی تفسیر ہے۔ کائنات قرآن کی تفسیر ہے، اور جب مفسرین نے لکھا ہے وہ الوؤں کی منڈی ہے، اس کی کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وزن نہیں۔ اب ایسے خردمانوں کو ہم کیا بول سکتے ہیں؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ سخت بات مت کرو۔ جو لوگ نبی کے بارے میں سخت بول رہے ہیں، ہم ان سے کیا نرم بولیں بھائی؟ آپ نبی کے بارے میں سخت بات بول رہے ہیں۔ جہاں تو ادب گاہست زیر آسماں ازار نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ جہاں کی ادنا گستاخی آواز اونچی ہو جائے تو آسمان سے وہی نازل کی جا رہی ہے کہ جو لوگ میرے نبی کے سامنے زور سے بات کریں، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میں ایمان سلم کر لوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اگر آواز اونچی ہو گئی نبی کی آواز۔ یہ آسمان سے اتر رہا ہے، یہ کسی مسلک والوں کی بات نہیں، یہ قرآن ہے، پڑھ لو سورۃ الحجرات۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد لوگوں نے نبی سے بات کرنا چھوڑ دیا، کہیں ہماری آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ عمر فاروق کسی سے کہتے تھے کہ بھائی ذرا میرا سوال کر دو۔ ارے آپ بھی تو کر سکتے ہیں، آپ چہیتے پیارے ہیں۔ نہیں، میری آواز ذرا اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی سے اونچی ہو جائے اور ایمان سلب ہو جائے، پتہ نہ چلے، اس لیے دوسروں سے سوال کروا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ، صحابہ۔ اب جب اللہ نے یہ منظر دکھا کہ میں نے ادب سکھایا، ایک آیت نازل کی، سارے لوگوں کے اندر ادب آ گیا نبی کا، تو اب تعریف میں آیت نازل کی۔ جن لوگوں نے اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے پست کر دی ہیں، ہم ان کے دل میں جھانک کر ان کے اخلاص کا امتحان کر چکے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ یہ صحابہ کرام۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں مسجد میں بیٹھے، ان کا کر و فر کون نہیں جانتا، ان کے کر و فر کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ کرو کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے مصر میں گورنر تھے۔
کسی نے حضرت عمر کو بتایا کہ آپ تو یہاں مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں اور آپ کا گورنر وہاں ایک گھر بنایا ہے، محل میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ جیسے یہ اطلاع ملی، خط لکھوایا اور اس میں لکھا مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایک دربار بنا کر اس سے حکومت کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے چٹائی پر بیٹھ کے حکومت کی، مجھے پتا چلا کہ تم ایک دربار بنا کر یہاں سے حکومت کر رہے ہو، میرا یہ خط پہنچنے کے ساتھ ہی اس عمارت کو منہدم کر دینا ورنہ میں تمہارے کان کاٹ کر، ناک کاٹ کر کان میں لٹکا دوں گا۔ اب غصے والے آدمی تھے، سخت ہدایت جاری۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص، وہ بھی بڑے صحابی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں، خط آیا امیر المومنین کا، اپنے منشی سے کہا کہ بھائی پڑھ کے سناؤ، امیر المومنین کا حکم نامہ آیا، کیا ہدایت ہے؟ تو وہ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ پڑھا کہ ورنہ میں تمہاری ناک کاٹ کے کان میں لٹکا دوں گا، تو ایک ہاتھ ناک پہ رکھ لیا، ایک ہاتھ کان پہ رکھ لیا۔ وہ مدینے میں ہے یا مصر میں ہے، دبدبے کا یہ حال ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ گورنر، آپ ایسا کیا کر رہے ناک کان پکڑ کے؟ کہا وہ عمر ہیں، عمر ذرا بھی دیر ہوگی تو نہ ناک جگہ میں رہے گی نہ کان، ڈھاؤ جلدی گراؤ گراؤ، گروا دیا سب نے۔ یہ دبدبہ رکھنے والے عمر ہیں۔ اب ان عمر کا حال یہ ہے کہ صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنی خلافت کے زمانے میں دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہے تھے ذرا اونچی آواز سے مسجد میں۔ تو غصہ آیا حضرت عمر کہ یہاں مسجد میں بیٹھ کے نبی آرام کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے زور سے آواز سے۔ تو غصہ آیا، ان کو تنبیہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ دور تھے۔ اب آزمائش یہ ہو گئی کہ اگر بلاتے ہیں تو آواز ان کی بھی اونچی ہو جائے گی، اپنی آواز بھی اونچی ہو جائے گی، اس لیے مارے ڈر کے انہوں نے وہاں سے کنکری اٹھائی، فرشی ورشی تو نہیں تھی نا مسجد میں، ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا، وہ کنکر اٹھا کر بیچ میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کے سامنے ڈالا۔ تو کنکر کی کیا آواز آئی؟ کچھ بھی نہیں، مگر کس نے پھینکا وہ پلٹ کے دیکھے تو ان کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو بلا کے ڈالو جی۔ تب وہ آئے تو پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا گاؤں سے آئے کچھ کام سے۔ تو کہا اچھا تم گاؤں والے لوگ ہو اس لیے معاف کر دیتا ہوں، اگر شہر کے ہوتے نا تو کوڑ لے کے سزا دیتا، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہو تم زور سے بات کر رہے۔ یہ ادب و احترام جن کو قرآن نے سکھا دیا تھا، اللہ نے سکھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ دروازے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں۔ ایک صحابی آئے تھے، بوڑھے آدمی تھے، ضعیف، انہوں نے آ کر کے دروازے پہ کہا تھا یا محمد اخرج الینا، کہ میں کچھ کام سے آیا ہوں، باہر تشریف لائیے، یہ کہا۔ اب ذرا بدو پن تھا ان کے اندر، اسی حساب سے وہ آواز۔ تو حضور علیہ السلام آئے بھی اور ان کا کوئی انعام تھا، وہ انعام لا کے دیے بھی ان کو، لیکن اللہ نے وحی نازل فرما دی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو آپ کے گھر کے باہر سے آواز دے کے بلاتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، آپ کے خود باہر آنے تک انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ بلانے کی جرت کیسے کی گھر میں سے نبی کو؟ سارے آداب قرآن سکھانا، اور صحابہ ان آداب پہ 100% فٹ اترتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کیا آداب آتا ہے، ہمیں کیا آتا ہے۔ بہرحال گفتگو تو لمبی ہو گئی اور ایک اختتامی نشست تھی، کھانا پکنے کی مغرب سے خوشبو آ رہی ہے اور بھوک بڑھتی جا رہی ہے، تو اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 موضوع مولانا صاحب نے مجھے دیے تھے، مگر میں نے ایک ہی موضوع پر بات کیا، اس لیے کہ دونوں موضوع کے لیے 2 گھنٹے کم سے کم چاہیے، اور یہ والے موضوع کے لیے تو اگر آپ سنتے رہیں تو انشاءاللہ سحر تک بھی سنا سکتے ہیں۔ کتنی عظمتیں ہیں صحابہ کی حدیثوں میں، کتنی آیتیں ہیں،
اگر سناتے بیٹھے تو کہنا پڑے گا کہ بھئی محرم بہت پیارا مہینہ ہے، کل روزہ رکھ لیں گے، سحری کر لیں گے جو پک گیا ہے اس کا، اور رات بھر بیان کر لیں گے۔ لیکن نہیں، بس میں سمجھتا ہوں کہ بسوا کلیان کے سمجھدار مسلمانوں کو اتنا کافی ہے اور بہت کافی ہے۔ ہم کسی قسم کی گستاخی صحابہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، نہ سنیں گے، نہ کریں گے، نہ کہیں گے، نہ برداشت کریں گے اس کو جو گستاخی کرے گا صحابہ کی شان میں، شکایت کرے گا صحابہ کی کسی بھی حوالے سے، وَنَبْغُضُ مَن يَبْغُضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھے وہ ہمارا مبغوض ہے، ہم اس سے دشمنی رکھیں گے، دوستی نہیں رکھیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت کا، ہم اس عقیدے پہ قائم ہیں۔ پرواہ مت کرو کہ کتنا بڑا آدمی بول رہا ہے، کتنا بھی بڑا ہوگا ان کے پاس ہم کا نہیں ہے، اس لیے کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو ہم دیکھنا ہی نہیں ہے، کہنا ہی نہیں ہے کچھ بھی، ادھر ہی دیکھنا ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ جس کی بڑائی قرآن میں بیان کی گئی ہے، میں اور آپ کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی حیثیت تو نہیں۔ اس لیے بس آج آپ یہی سبق لے لیجیے کہ جب تک ہم ما انا علیہ و اصحابی پر نہیں آئیں گے، نبی کو اور صحابہ کو حجت مان کر زندگی اپنی نہیں سنواریں گے، تب تک ہماری مغفرت و نجات مشکل ہے۔ اس لیے ہم اس مسئلے کو سامنے رکھیں، اس موضوع پر رہیں۔ باقی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ نہ عزاداری کا مہینہ ہے، نہ ماتم کا مہینہ ہے، نہ چڑیاں پھوڑنے کا مہینہ ہے، نہ ٹھیلیاں اٹھانے کا مہینہ ہے، نہ شربتہ پلانے کا مہینہ ہے، نہ پانی کی سبیل لگانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شہر اللہ المحرم ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اب ایک صحابی نے پوچھا حضور علیہ السلام سے، افضل الصیام کون ہے؟ کون سا نفل روزہ سب سے افضل ہے رمضان کے روزوں کے بعد؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا، افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ، اللہ کے مہینے کا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ محرم۔ جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، کتنی عظمت ہے، یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، اس کی بھی ایسی ہی برکت، رحمت، محبت ہے۔ تو کہاں سے پتہ نہیں ہمارے سماج میں آ گیا کہ محرم منحوس مہینہ ہے، اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے بھی منحوس نہیں ہوتا بابا، شہادت تو بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے اور سعادت بڑھ گئی ہے اس مہینے کی، اور سعادت شہادت نے بڑھا دی ہے۔ اس لیے یہ مہینہ پہلے سے محترم مہینہ ہے، بڑی حرمت کا ہے۔ شادیاں کرنا اس میں کرو، دکان کھولنا اس میں کھولو، ایگریمنٹ کرنا اس میں کرو۔ یہ محرم کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ پتہ نہیں کس بیوقوف نے ہمیں دھوکہ دے دیا کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا نہیں، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول برکت کا کہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، اور ہم طرح طرح کے افسانے گڑھیں، یہ کیسا ایمان ہے بھائی؟ پھر وہی بات ہوئی، ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ جائیں گے، ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے اگر اہل سنت والجماعت رہنا ہے، اس مہینے کی عظمت کو مانو، اس میں جتنے ہو سکے روزے رکھو، عبادت کرو، اچھے کام کرو، اور اس کی رحمتوں کو لوٹو اور برکتوں کو حاصل کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔